یہ جو خاتون آئی ہوئی ہیں امریکہ سے، اونیجا اینڈریو رابنسن، ان خاتون کا معاملہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک حل ہو گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آج ہمارے سامنے تقریباً حل ہو گیا جب سماجی کارکن حاجی رمضان چھیپا صاحب، انہوں نے ساتھ بٹھایا، پریس کانفرنس کا اعلان کیا ہوا تھا، میڈیا کو بلایا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ پریس کانفرنس جب شروع ہوئی تو یہ خاتون رمضان چھیپا صاحب سے آگے بڑھ کر خود شروع ہو گئی بات کرنا، انہوں نے شروع کر دی، اور انہوں نے پھر جو باتیں کی تو اس سے ایک بات صاف ہو گئی کہ ان محترمہ کا جو دماغی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week. Okay? In my pocket. In cash. Okay? That's a demand to the government. اب کچھ چیزیں ہیں کہ جن پر بات کرنا ان خاتون کے معاملے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا ریکیپ اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں گزشتہ برس کچھ اکتوبر کا اختتامی وقت تھا، یہ خاتون پاکستان اس وقت آئی ہیں، لیکن کبھی بھی ہمیں یہ میڈیا پر نظر نہیں آئیں، سوشل میڈیا پر نظر نہیں آئیں، خبروں میں نظر نہیں آئیں، اور یہ خبروں میں گزشتہ 4-5 روز میں ہائی لائٹ ہوئی، اور اس کے بعد ایک بڑے ایشو کے طور پر، بلکہ ٹھیک ہوگا کہنا کہ یہ ایک نیشنل ایشو کے طور پر ہمارے ہاں ہائی لائٹ ہو گئی۔ ایسا لگا کہ پاکستان میں اس وقت نہ تو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، نہ امن و امان کا مسئلہ ہے، نہ مہنگائی کا مسئلہ ہے، نہ اس شہر کراچی میں جہاں مسائل کا انبار ہے کوئی مسئلہ رہا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے پاکستان میں اس وقت ایک مسئلہ سب سے بڑا، تو وہ مسئلہ ہے ان خاتون کا، اونیجا اینڈریو رابنسن کا مسئلہ۔ تو ہر شخص، ہر چیز ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ مسلسل موجود، ایک سب سے بڑی خبر کی صورت میں ٹیلی ویژن چینلز پر یہ موجود، اور ہمارے حکام وہ بھی ان کے بارے میں بڑے تسلسل کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ ان کے بارے میں، میئر کراچی ان کے بارے میں، کچھ ارکان اسمبلی ان کے بارے میں مسلسل بات کر رہے ہیں، اینکرز وغیرہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ خاتون جو ہیں اس وقت پاکستان میں ویوز گریب کر رہی ہیں، نیوز پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، ہر جگہ ان خاتون کی بات ہو رہی ہے۔ کیا زبردست پاگل پن کا مظاہرہ ایک بار پھر ہماری قوم نے کیا ہے۔ سارے شہر کی ڈیمانڈ ہے، لڑکا تو دکھاؤ ہے کون وہ جس نے امریکن خاتون کو یہاں بلا کے، دیکھیں یہ ہے ٹیلنٹ کی بات۔ لوگ امریکن پاسپورٹ لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ہمارے اس ٹیلنٹڈ لڑکے کو دیکھو کہ امریکن پاسپورٹ سمیت فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا اس کو لا کے۔ کراچی والے دل والے ہیں ماشاءاللہ، یہاں سے ہمارے لوگ امریکہ جاتے ہیں، ہم امریکہ کو یہاں لے کے آ گئے۔ کسی کا ذاتی معاملہ ہے اس کے اوپر کیا ٹی وی پہ کوریج ہو، اللہ تعالیٰ اس خاتون کے مسئلے بھی حل کرے، وہ جو حضرت ہیں جن کے چکر میں وہ آئی تھی ان کے مسئلے بھی حل کرے، اور جس بلڈنگ میں وہ برات جمان ہے ان کے مسئلے بھی حل کرے۔ رمضان میں جو مہنگائی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد بقرعید پہ جو کراچی میں اونچی عمارتوں سے اترتی گائے بھینسوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی سب کچھ ان خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ٹرینڈ کر رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ خاتون جب پاکستان آ گئی تھیں، اس کے بعد یہ پاکستان میں رہیں، کسی کو نہیں پتا تھا۔ اچانک یہ خاتون وائرل ہونا شروع ہوئیں، اور ایئرپورٹ پر جو کچھ انہوں نے تماشے کیے، اس کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب، ان کی جانب سے ان کا نوٹس لیا گیا۔ کامران ٹیسوری صاحب بھی خود جس طرح سے وائرل ہوتے ہیں، مسلسل خبروں میں ہوتے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹی سی اونیجا اینڈریو رابنسن ہے اپنی جگہ پر، تو انہوں نے ان خاتون کو وائرل کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ خاتون جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ پھر اسی طرح سے ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب بھی اپنی جگہ ایک اونیجا اینڈریو رابنسن ہیں، تو وہ آ گئے۔ ہمارے سماجی کارکنوں کا بھی یہی حال ہے، اور ہمارے ہر شہری بالکل اسی طرح کے کسی رویے کا مظاہرہ کرتا ہے جس طرح کے رویے کا یہ خاتون مظاہرہ کریں۔ ابھی آ کر بیٹھی چھیپا صاحب کے ساتھ، اور چھیپا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پھر جو انہوں نے حرکتیں کیں، تب اندازہ ہوا کہ اچھا معاملہ کچھ اور ہے، خاتون کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کوئی ہنسنے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہماری اپنی حالت کے حوالے سے عجیب و غریب چیز ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے تو $1,00,000 چاہیے۔ اب $1,00,000 کا کیا کرنا ہے؟ وہ کہیں گے میں $1,00,000 سے، یعنی کہ تقریباً کوئی 2,80,00,000 روپے سے، تو میں $1,00,000 سے اس شہر کو، اس شہر کی عمارتوں کو، اس شہر کے مسائل کو حل کر دوں گی۔ یہ شہر خوبصورت ہونا چاہیے، اس کی سڑکیں خوبصورت ہونی چاہیے، اس کے مسائل حل ہونے چاہیے، تو وہ مجھے چاہیے۔ My plan is to reconstruct
this whole country, okay? I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week, okay? In my pocket, in cash. फिर उसकी बात करनी ही नहीं, $1,00,000 में से $20,000 जो है वो मेरी पॉकेट में जाएगा, एक हफ्ते में ला के दो. I'm asking the government for 100K in my pockets so I can do real estate. I'm asking for 20K right away in my pockets at the end of this week. 2,80,00,000 जिसमें एक गली नहीं बनती, वो ये बता रही थी कि 2,80,00,000 से वो इस शहर के मसाइल हल कर देंगी. तो इन खातून का आपको अंदाज़ा होता है कि क्या है. फिर ये बताने लगी कि ये जो नौजवान है कराची का, नदाल मेमन, ये इस नौजवान से शादी कर भी चुकी हैं. हमें ये पता चल रहा था कि ये शादी के लिए आई हैं, इनसे इजहार मोहब्बत किया गया है. उसके बाद जो है ये खातून उसको ले जाने के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं. ऑनलाइन मोहब्बत का चक्कर है. लेकिन फिर इन्होंने ये भी बता दिया कि मैं तो इस नौजवान से शादी कर चुकी हूँ. अब इस नौजवान से इनका मिलना साबित नहीं हो रहा, इस नौजवान से इनकी मोहब्बत साबित नहीं हो रही, कोई चैट साबित नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा. लेकिन खातून ये भी बता रही हैं कि ये शादी भी कर चुकी है. अब वो नौजवान अपनी जगह और गायब है, और ये खातून जो है वो बताती हैं कि मैं अपने शौहर के साथ दुबई सेटल हो जाऊंगी. फिर ये अपने बेटे की बात करने लगी. फिर इनका बेटा सामने आ गया. बेटे ने भी कहा कि ठीक मामला नहीं है. जो बात छीबा साहब कर रहे थे वही बात जो हमने कैमरों पे देख ली, साफ नज़र आ गया, चीज़ें साबित हो गई. फिर वो छीबा साहब को कहेंगे ये बंदा बहुत बोलता है, ये बात इनकी ठीक थी, दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है, ये भी नज़र आ गया हमें. उसके बाद ये खातून वहाँ से उड़ गई. जो मैंने इनका ओवरऑल रवैया देखा उस नदाल मेमन की बिल्डिंग में, पार्किंग लॉट में बैठे हुए, फिर उसके बाद गली में बैठे हुए, एयरपोर्ट के जो इनके मसाइल थे वहाँ पर, और उसके बाद छीपा साहब के साथ, और जो कुछ इन्होंने किया सड़कों पर, रिक्शे में, रिक्शे से उतरी हैं, दूसरा रिक्शा किया है, एक गेस्ट हाउस जा रही हैं, दूसरे गेस्ट हाउस जा रही हैं, इनको वहाँ से निकाला जा रहा है, पुलिस इनके पास आ रही है. और हमारे हुक्काम भी क्या पागलपन है कि शहर के दूसरे सिरे से पुलिस उठकर इन तक आ रही है कि बीबी हम तुम्हारे मसाइल हल करते हैं. हमने सब छोड़ छाड़ के इन बीबी पे तवज्जो देना शुरू कर दी है. छोड़ के बैठ जाएं, जो कर रही हैं करने दें. उसके बाद अमरीकी हुक्काम जाने, ये जाने न जाने क्या एक अजीबो गरीब सी हमने हरकतें शुरू की. यानी अमेरिकन ऑफिशियल्स आपको इस मामले में इतने पागल नज़र नहीं आ रहे. उनको भी अंदाज़ा हो गया कि कुछ अजीबो गरीब केस है, छोड़ दिया जाए. मगर हमारे हुक्काम जो हैं वो जिस तरह से पागल हैं, जिस तरह से हमने देखा है, और फिर एक तकलीफ दे और अजीब बेहुदा सी सूरत हाल थी. यानी गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि लड़के में हमारे टैलेंट है, आपके लड़के में टैलेंट. अगर आप ये बात मान रहे हैं कि इन खातून की उस लड़के से कोई चैट, कोई मोहब्बत, कोई चीज़ थी, तो आप ये धोखा अगर दिया गया है, झूठ बोला गया है, आई लव यू वाला झूठ, और आ जाओ और शादी कर लूँगा और हम साथ रहेंगे, और ये खातून आ गई हैं, तो उस झूठ बोलने वाले को जो भाग गया है, गायब है, मंजर आम से गायब है, उसको आप कह रहे हैं कि उसमें टैलेंट है. आपके लड़के के लिए एक खातून पाकिस्तान आ गई है. वो खातून जिस हालत में है उसको भी आपने देख लिया, तो आपको उसकी कैफियत का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए. लेकिन इस झूठ बोलने को, भाग जाने को आप कह रहे हैं हमारे लड़के का टैलेंट है. सारे शहर की डिमांड है, लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखें ये है टैलेंट की बात. लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं. हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके. फिर उसके बाद मैंने देखा मुर्तज़ा वहाब साहब को. यानी इतना बड़ा इशू हो गया है उस खातून की हरकत की वजह से, उसका अपना ख़ानदान, वो खातून खुद, लोग एक परेशानी में मुब्तला हैं. और वो कह रहे हैं देखिए दिल वाले तो हैं कराची वाले. हम इस पूरे मामले को अजीब मज़ाहिया सी सिचुएशन बनाकर बैठ गए कि दिल वाले हैं कराची वाले. और फिर उसके बाद कह रहे हैं दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन खातून के भी मसाइल हल करे, अल्लाह ताला उन भाई साहब के भी मसाइल हल करे जो मंजर आम से गायब हैं, अल्लाह ताला बिल्डिंग वालों के भी मसाइल हल करे. कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह. यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका को यहाँ लेके आ गए. किसी का ज़ाती मामला है, उसके ऊपर क्या टीवी पे कवरेज हो. अल्लाह ताला उस खातून के मसले भी हल करे, वो जो हजरत है जिनके चक्कर में वो आई थी उनके मसले भी हल करे, और जिस बिल्डिंग में वो बारात जमान है उनके मसले भी हल करे. लेकिन इस शहर को कुछ भी किए बगैर अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ देने वाले, अपना काम ना करने वाले, इस मामले में भी कह रहे दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनके मसाइल हल करे. ये हमारे यहाँ के हुक्काम का रवैया है कि हम बैठकर इस पर बाकायदा मजाक कर रहे हैं. मुर्तज़ा वहाब भी, उसके बाद कामरान टिसोरी भी, फिर ये समाजी कारकुन और दीगर हुक्काम भी, पुलिस वाले भी हम लोगों को मजाक करते हुए दिख रहे. बाकी
میرا آپ کا رویہ کیا ہے بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت عام کراچی والا، عام پاکستانی، کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان خاتون پر میمز بنانے میں، ہم ان خاتون کو لے کر عجیب و غریب انداز میں ڈسکس کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز نے، نیوز چینلز نے ایک بات شروع کر دی، لوگوں سے سوالات شروع کر دیے، مائک اٹھا کے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، وہ ان خاتون سے شادی نہیں کر رہا، لیکن اگر ان خاتون کی جگہ تم ہوتے تو تم کیا کرتے، کیا تم شادی کر لیتے؟ اور اب لوگ ایک کے بعد ایک جواب دے رہے ہیں. یعنی ایک شخص آ گیا کہنے لگا جی میرا نام فلاں ہے، میں اس عمر کا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، ڈرائیور ہوں، ایک بیوی ہے پہلے سے، اس سے پوچھوں گا نہیں پوچھوں گا، اسلام میں پوچھنا لازمی نہیں ہے، بہرحال میں شادی کر سکتا ہوں. میری ڈیمانڈ صرف اتنی سی ہے کہ وہ اگر ہندو ہے یا کرسچن ہے یا عیسائی ہے تو وہ مسلمان ہو جائے بس. پھر ایک صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے جی میری عمر 62 سال ہے، میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، یہ خاتون اگر مجھے اپنا لیتی ہے کون سی دودھ کی دھلی ہے، مجھے لے جائے امریکہ، مجھے وہاں لے جا کر $50,000 دے دے. وہ یہاں $1,00,000 ہم سے مانگ رہی ہے، یہ اس سے $50,000 مانگ رہے ہیں کہ $50,000 دے دے تو اس کے ساتھ میں امریکہ جا کر وہاں رہنے کو تیار ہوں، میرے بھی مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ انگلش بولتے ہوئے مذاق کرنا شروع ہوا. میری ڈیمانڈ ہے $50,000 رکھ دیں، مجھے ساتھ لے جائے، میں چلا جاؤں گا، وہاں جا کے اپنی آنکھیں بھی چیک کرا لوں گا. ایسے میں نے کچھ اور لوگ دیکھے جو منہ اٹھا کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس خاتون سے. یعنی ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت ٹیلی ویژن پر ایک بار ویڈیو بن جائے، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو جائے، اس کے نتیجے میں عجیب و غریب واہیات مذاق کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ قومی مزاج ہے ہمارا، چل رہا ہے، تفریح چل رہی ہے، منہ اٹھاؤ، ایک طرف منہ کرو، اور گفتگو بھی جس طرح کوئی پان کی پچکاری مارتا ہے نا، پیک تھوکتا ہے، بالکل اسی طرح جو منہ میں آئے تھوک دو. اتنا بڑا ایشو بنا لیا، پھر اس کے بعد اس ایشو کو مذاق بنا لیا، اس مذاق کو فٹ بال بنا لیا، اور ہر شخص اپنی کک اسے مارے جا رہا ہے. اب یہ بیچاری جو مانگ رہی ہے $1,00,000، اس کو خود کو بھی ہوش نہیں ہے. یہ 11 فروری تک کی مہلت پر پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے. 11 فروری تک اس کا ویزا بڑھایا گیا، اس کا اسٹے بڑھایا گیا ہے. اس کے بعد ہمارے حکام کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد ہمارے حکام کیا اس کو اٹھا کر پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود خاتون ہونے کے نتیجے میں کسی تھانے میں ڈال دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. یہ پھر ایک امریکن خاتون ہے تو اس کو یا تو کسی سماجی ادارے کے پاس دوبارہ کہا جائے گا رکھو بھائی کچھ دن، پھر اس کے معاملے میں کچھ کرتے ہیں، اس کی مدت بڑھانے کے لیے بات کرتے ہیں، یا جا کے ہم امریکی حکام سے دوبارہ کہیں قونصل خانے سے کہ بھائی صاحب آپ کی بندی ہے، آپ دیکھیے اس مسئلے کو حل کیجئے. اور اس کے بعد دوبارہ چوئنگم ہے، گھسیٹتے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم بلا وجہ اس کو ڈریگ کرتے چلے جائیں گے. ان خاتون کے کیس میں بہت اچھا تھا کہ ہم US آفیشلز سے بہت پہلے ڈھنگ سے مدد مانگتے اور ان کو بھیج چکے ہوتے. یہ ایئرپورٹ جا کر، جہاز کے اندر جا کر، واپس آ کر یہ سارا جو تماشا کرنے بیٹھی ہوئی ہیں اور اب کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ دبئی سیٹل ہونا چاہتی ہوں. وہ سب کچھ نہ ہوتا اگر ہم پہلے اس مسئلے کو حل کر چکے ہوتے، اس طرح سے اپنے لیے بھی اور دنیا بھر کے لیے تماشا بنا کر نہ بیٹھے ہوتے. اب ہم نے یہ کر لیا ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اس وقت ایک میم کا سورس بنا کر ان خاتون کو بیٹھ گئی ہے، اور لوگ ان کی رنگت کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ ان کی ذہنی کیفیت کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ ان کے بیانات پر باتیں کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے ہاں ایک اور بحث ہو رہی ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ اس وقت ایک پاکستانی کے جھوٹ کا نشانہ بنی ہے. تو بات یہ کہ میڈیا ان کو جتنا ایئر ٹائم دے رہا ہے نا، اتنا ایئر ٹائم میڈیا اس وقت کسی بھی بنیادی ایشو کو دے تو ہمارے حکام کا کہیں بھی گریبان پکڑا جا سکتا ہے کہ بھائی صاحب اس ایشو کو حل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کیوں نہیں کر رہے. مگر ان تمام مسائل کو چھوڑ چھاڑ کے اس وقت ایک قومی چھچھورپن کا مقابلہ جاری ہے، اور اس مقابلے میں ہم سب چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں.